ہم اس میں بھرپور شرکت کرنا چاہتے تھے. یہ ہمارا حق تھا کہ ہم پارٹی کے ممبر ہیں, ہم پاکستان کے شہری ہیں, یہ ہمارا آئینی حق تھا, یہ ہمارا پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق حق تھا, یہ ہمارا ایک جمہوری حق تھا کہ ہم اس الیکشن میں حصہ لیتے. اسی لیے کل جب ہم مجبور ہوئے اور وقت کم تھا تو ایک وفد کے ساتھ ہم پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر گئے اور ہم نے ان سے تین مطالبات کیے, ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں کاغذات نامزدگی مہیا کیجیے, آپ ہمیں ووٹر لسٹ مہیا کیجیے, آپ ہمیں اس الیکشن کے قواعد و ضوابط ہمیں دیجیے تاکہ ہم اس الیکشن میں بھرپور شرکت کر سکیں. اور پیچھے بہت سارے اور لوگ تھے, مثلا سعید اللہ خان نیازی مجھے میاں والی سے کہہ رہے تھے کہ وہ جو عمران کے فرسٹ کزن ہے کہ وہ اس الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں. ہم حصہ لینا چاہتے تھے اور بانی اراکین حصہ لینا چاہتے تھے اور جو سینئر ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے وہ حصہ لینا چاہتے تھے. تو پوری کی پوری پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کو ڈس انفرینچائز کیا گیا, ان پہ مسلط کی گئی ایک قیادت, اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری قیادت انڈر گراؤنڈ ہے. انڈر گراؤنڈ قیادت جو ہے وہ کاغذات نامزدگی بھی انہوں نے جمع کرا دی. جو ابو گراؤنڈ کے لوگ ہیں ان کو موقع تک نہیں مہیا کیا گیا. تو یہ ایک بڑا افسوسناک چیپٹر ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک مثبت رویے کی جگہ ایک ڈارک چیپٹر لکھا گیا ہے. اور یہ میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو مدعا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں انٹرا پارٹی شفاف ہو. ہمارا مدعا بڑا جو ہے قومی لیول پہ تمام سیاسی جماعتوں کی انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے اس کی اسکروٹنی, اس کی آبزرویشن الیکشن کمیشن کرے. وہ اس لیے کہ جب تک سیاسی پارٹیاں جو دعوے دار ہیں, جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم جمہوری ہیں, ہم جمہوریت کی علامت ہیں, جو اپنی جماعت کے اندر جمہوریت برداشت نہیں کرتے. یاد رکھیے جو بھی اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ ڈیموکریٹکلی اپنی جماعت خود فیصلہ کرتی ہے قیادت کا. آپ سوچ سکتے ہیں پاکستان میں کہ جس طرح برطانیہ میں ہوا کہ ایک مسلمان نژاد جو پاکستانی اوریجن کے ہیں وہ لنڈن کے میئر جو جول ہے یورپ کا, اس کے 2 دفعہ میئر منتخب ہوئے اور اپنی جماعت سے اٹھے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک انڈین نژاد آج برطانیہ کا وزیر اعظم ہے, اپنی جماعت سے وہ اٹھا. تو یہ جو ورکرز کو آپ نے اہمیت ہی نہیں دی, میرٹ کو آپ نے اہمیت نہیں دی, جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں ایک جمود رہے گا. آپ آج یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں آپ 10 الیکشن کرا لیں, یہ ریسائکلنگ آف پولیٹیکل ویسٹ ہے. اس سے نئی قیادت سامنے نہیں آئے گی. یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے, یہ ہمارے معاشی مسائل کا حل نہیں ہے, یہ ہمارے جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل نہیں ہے. پاکستان کو مزید مشکلات میں یہ لے کے جائیں گے کیونکہ ان کی سیاست جو ہے, جیسے میں نے کہا, سیاسی جماعتیں افراد اور خاندانوں کے قبضے میں ہیں اور وہ ایک سیڑھی ہے اقتدار کے لیے. اب پاکستان تحریک انصاف میں ہم کیوں اتنا اس پہ ریاکٹ کر رہے ہیں اور اس کا مقابلہ کریں؟ اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وجود ہی نفی ہو جاتی ہے کہ اگر ہم وہ روایتی سیاست کے طریقہ کار استعمال کریں. پاکستان تحریک انصاف کا وجود اسی واسطے ہوا تھا کہ پاکستان میں ہم ایک نئی سیاست انٹروڈیوس کریں گے جو خاندانوں اور مورثی سیاست, نہ صرف مورثی بلکہ اس میں بادشاہت نہیں ہوگی. آج لوگ کہتے ہیں کہ جی جن کو انہوں نے نامنیٹ کیا کم از کم وہ ان کی فیملی کے نہیں تھے, لیکن پارٹی کے چیئرمین کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ نامنیٹ کرے؟ یہ خود جمہوریت کی نفی ہے. وہ تو انفلوئنس کر رہے ہیں, وہ تو فیصلے کر رہے ہیں. یہ حق ورکر کو دینا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کا ورکر فیصلہ کرتا ہے کہ کون شخص اس پارٹی سے وفادار ہے, وہ صلاحیت رکھتا ہے, وہ اس کے اندر وہ اہلیت ہے کہ وہ پارٹی کو لیڈ کر کے اور مختلف لیولز پہ یعنی پروونشل لیول پہ. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اس یہ جو ناٹک ہوا ہے اس میں الیکٹرل کالج ہی نہیں ہے, اس میں ووٹنگ ہی نہیں ہے. ابھی صبح الیکشن ہونے تھے اور ساتھ ہی ریزلٹس کا اعلان کر دیا گیا اور تمام کے تمام جو ہیں وہ اکثریت کم از کم جو ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. تو یہ تو ایک بہت بڑا فراڈ ہوا ہے, بہت بڑا فساد ہوا ہے. تو ہماری یہ جو ساری جدوجہد ہے, دیکھیے میں سمجھتا ہوں اور ہم سب جو پی ٹی آئی کے جو اوریجنلز ہیں ہم سمجھتے ہیں 2 کام کرنے ہیں آپ کو. اور میں اب اداروں سے مخاطب ہوں, جس طرح الیکشن کمیشن ہو گیا, جس طرح ہماری ہائر جوڈیشری ہو گئی, 2 کام کرنے والے ہیں. ایک, ہر جماعت میں ڈیموکریسی لانے کے لیے جو اویلیبل قوانین ہیں ان کو نافذ کریں.
وہی آپ کی لیڈرشپ کے مسئلے کا حل ہے. دو, آپ ہر جماعت کی جو فنڈنگ ہے اس کی اسکروٹنی کریں. ہم نے 8 سال لگے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کے معاملات جو ہیں وہ 200 پیشیاں, 13 ریٹ پٹیشنز, اس کے باوجود 2 اگست 2022 کو ایک فیصلہ آیا, تاریخی فیصلہ, جس میں تمام وہ غیر قانونی فنڈنگ, فورن کمپنیز کی فنڈنگ سامنے آئی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر جماعت کو اس سے گزرنا چاہیے. اب یہ 2 مہینے کا عمل ہے, 3 مہینے کا عمل ہے. آپ نے اسٹیٹ بینک کو خط لکھنا ہے, ان کے اکاؤنٹس منگوانے ہیں اور اکاؤنٹس کو کمپیئر کرنا ہے, آڈٹ رپورٹس جو وہ سالانہ جمع کراتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے 2017 کا, جس میں الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ نہ صرف کسی کے کمپلینٹ پہ اور کریڈیبل ثبوت پہ, بلکہ وہ سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی 5 سال کی جو اسکروٹنی ہوئی 2013 تک, اس میں تمام شواہد سامنے آ گئے. انہوں نے جان بوجھ کے کنسیلمنٹ کی, انہوں نے بینک اکاؤنٹ